بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جادو کی چھڑی حصہ دوم۔ یہ ظلم نہیں، تمہارے کیے کی سزا ہے۔ تم نے تھوڑی تھوڑی رقمیں قرضہ دے کر زندگی بھر کے لیے گاؤں کے بہت سے معصوم لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ وہ قرضے سے کہیں زیادہ رقمیں تمہیں سود کی شکل میں دے چکے ہیں، مگر تم ان کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ تمہارا بچہ تو چھوٹا اور معصوم ہے، اس لیے میں اسے نیچے اتار دیتا ہوں، مگر تم یوں ہی لٹکے رہو گے۔ بونے نے یہ کہہ کر اپنی جادو کی چھڑی کو حرکت دی اور پھر رحمت کا بیٹا دھیرے دھیرے زمین کی طرف آنے لگا۔ اس کے پاؤں زمین سے لگے تو وہ امی امی کہتا ہوا سیدھا اپنی حویلی کی طرف بھاگ گیا۔ رحمت فضا میں معلق بے بسی سے بونے کو دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، مجھے نیچے اتار دو، میں اتنی دولت دوں گا کہ تم زندگی بھر عیش کرو گے۔ مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے جو تم نے غریبوں کا خون چوس کر اور ان کی بد دعا لے لے کر جمع کی ہے۔ تم بہت لالچی ہو اور گاؤں کے ضرورت مندوں کو سود پر قرض دے کر ان سے زیادہ سود لیتے ہو۔ اصل رقم زندگی بھر جوں کی توں رہتی ہے اور وہ اس کا سود اتارتے اتارتے ہی ہلکان ہو جاتے ہیں۔ اپنی غربت کی وجہ سے جب وہ تمہیں رقم نہیں دیتے تو تم اپنے بدمعاش ملازموں سے ان کو سزا دلواتے ہو۔ یہ کہتے کہتے بونے نے زمین پر پڑے ہنٹروں کی طرف دیکھا اور چھڑی سے اشارہ کیا۔ سارے ہنٹر زمین پر سے اٹھے اور رحمت کے ان کرندوں پر برسنے لگے جو کچھ دیر پہلے غریب اور بے قصور لوگوں کو مار رہے تھے۔ ان کی دردناک چیخیں فضا میں بلند ہونے لگیں۔ قریب کھڑے لوگ حیرت بھری نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھے اور بونے کو دعائیں دے رہے تھے۔ جب ہنٹروں سے مار کھا کھا کر وہ لوگ ادھموئے ہو گئے تو ہنٹروں نے رحمت کی طرف رخ کر لیا اور اوپر جا کر اس کی پٹائی شروع کر دی۔ رحمت نے تو زندگی میں کبھی مار کھائی نہیں تھی، اب جو اس کی اتنی پٹائی ہوئی تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگا۔ سارے گاؤں والے اس کی یہ حالت دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اتنے میں رحمت کی بیوی بھاگتی ہوئی آئی اور بونے کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، خدا کے لیے میرے شوہر پر اتنا ظلم مت کرو، اسے کچھ ہو گیا تو پھر گاؤں کے غریب لوگوں کو قرض کون دے گا؟ اچھا ہی ہے اسے کچھ ہو جائے، ویسے بھی قرض لینا کوئی اچھا کام تو نہیں۔ میں پرستان میں رہتا ہوں، وہاں کے لوگوں دوسروں سے قرضہ لینے کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ وہ اتنی محنت سے کام کرتے ہیں کہ انہیں ان کی محنت کے خوب پیسے ملتے ہیں۔ اس گاؤں میں جب کوئی قرضہ دینے والا نہ ہوگا تو لوگوں کو اس طریقے سے رقم حاصل کرنے کی امید بھی نہیں ہوگی، اس لیے وہ اور زیادہ محنت کر کے زیادہ پیسے کمائیں گے۔ جب انہیں احساس ہوگا کہ پیسہ بہت محنت سے کمایا جاتا ہے تو وہ فضول خرچیوں سے بھی بچیں گے، غیر ضروری رسموں اور تقریبوں سے بھی پیسہ ضائع نہیں کریں گے، تاکہ محنت سے حاصل کیے ہوئے ان کے پیسے جائز کاموں میں لگ جائیں اور وقت پڑنے پر انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ گاؤں کے وہ لوگ جنہوں نے رحمت سے سود پر قرض لی تھی یہ سن کر شرمندہ ہو گئے۔ ان کی بات میں سمجھ آ گئی کہ اگر وہ بیکار بیٹھ کر وقت ضائع کرتے اور مسلسل محنت میں لگے رہتے تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہیں قرض لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔
انہوں نے اپنے دلوں میں عہد کر لیا کہ اب وہ خوش محنت کر کے اپنی روزی کمائیں گے اور زندگی میں کبھی بھی قرض نہیں لیں گے۔ رحمت کی بیوی بڑی بے بسی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ رحمت نے گڑ گڑا کر کہا، مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ گاؤں والوں کی وہ ساری رقمیں جو میں نے اب تک سود کے طور پر لی ہے انہیں واپس کر دوں گا۔ میں ان کا قرضہ بھی معاف کروں گا اور انہیں کبھی رقم کی ضرورت پڑی تو انہیں قرضہ نہیں بلکہ ادھار دے دیا کروں گا اور اس پر ذرا سا بھی سود نہیں لوں گا۔ اب مجھے یاد آ گیا کہ سود حرام ہوتا ہے۔ میرے پاس بہت ساری زمینیں ہیں۔ اب میں یہ سود والا کام چھوڑ کر کھیتی باڑی کر کے حلال روزی کمایا کروں گا۔ بونے نے جب دیکھا کہ وہ ظالم اور لالچی آدمی راہ راست پر آ گیا ہے تو اس نے اسے اپنی جادو کی چھڑی کے اشارے سے واپس زمین پر اتار لیا۔ رحمت اسی وقت بھاگا بھاگا گھر گیا اور ان تمام لوگوں کے پیسے جو اس نے ناجائز طریقے سے لیے تھے انہیں واپس کر دیے۔ گاؤں والے خوش تھے۔ انہوں نے بونے کا شکریہ ادا کیا۔ گاؤں میں ایک چھوٹی سی صاف ستھری خوبصورت سرائے تھی۔ بونا اس سرائے میں چلا گیا۔ جب بارشوں کا موسم ختم ہو گیا تو بونا بھی گاؤں والوں کو خدا حافظ کہہ کر پرستان روانہ ہو گیا جہاں پر اس کا گھر تھا۔ اس کے جانے سے سب گاؤں والے اداس ہو گئے تھے۔ وہ دن اور آج کا دن اس گاؤں کے کسی آدمی نے اپنی ضروریات کے لیے کبھی کسی سے قرضہ نہیں لیا۔ وہ لوگ زیادہ محنت سے اپنا کام کاج کرتے تھے، اس کی وجہ سے انہیں زیادہ پیسے ملتے تھے جس سے لوگ خوشحال ہو گئے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔